بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 24 اپریل سن 1936، قسط نمبر 2، گزشتہ سے پیوستہ۔ میں نے متواتر جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ سستی اور غفلت بہت بڑی لعنت ہے، اور ہمیں اس لعنت کو بہت جلد اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس کو دور نہیں کر سکتے تو ہمیں کم از کم اپنی اولادوں سے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر بحثیں کی ہیں کہ ایشیائی لوگ سست کیوں ہوتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ چونکہ ایشیا میں ملیریا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ملیریا کی وجہ سے ایشیا والے سستی کا شکار رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات غلط ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ملیریا سستی پیدا کرتا ہے، اور جب ملیریا کا انسانی جسم پر اثر ہونے لگے تو بخار چڑھنے سے کئی دن پہلے ہی انسان کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور پھر بخار کی حالت میں بھی جمائیاں آتی ہیں، اعضاء شکنی ہوتی ہے اور پژمردگی سی چھائی رہتی ہے۔ بس یہ صحیح ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایشیا میں ملیریا نہایت سخت ہوتا ہے، لیکن اسی ایشیا میں وہ لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا میں ایسے محتمم بالشان اور حیرت انگیز کام کیے ہیں کہ دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ اسی ایشیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، جن کی زندگی پر جب اس لحاظ سے غور کیا جائے کہ وہ کیسی محنتی زندگی تھی تو ہمیں اس میں محنت کا ایسا اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے کہ اسے دیکھ کر حیرت آ جاتی ہے۔ دنیا میں ایک شخص جرنیل ہوتا ہے، اور وہ جرنیلی کے کاموں میں ہی تھکا رہتا ہے۔ کوئی استاد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسکول کا کام اتنا زیادہ ہے کہ دماغ تھک جاتا ہے اور جسم چور چور ہو جاتا ہے۔ ایک جج ہوتا ہے، اور وہ یہ شور مچاتا رہتا ہے کہ ججی کا کام اتنا زیادہ ہے کہ میری طاقت برداشت سے بڑھ کر ہے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، اور وہ یہ شکوہ کرتا رہتا ہے کہ وکالت کا کام اتنا بھاری ہے کہ مجھے اس سے ہوش ہی نہیں آتا۔ ایک میونسپل کمیٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس امر کا اظہار کرتا رہتا ہے کہ اتنا زیادہ کام ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں سکتا اسے کس طرح کروں۔ ایک لیجسلیٹو اسمبلی کا سیکرٹری ہوتا ہے، اور وہ کہتا رہتا ہے کہ قانون سازی کا کام اتنا بھاری ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے کس طرح عہدہ برا ہوں۔ غرض ایک کام انسان کی کمر توڑ دینے کے لیے کافی ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے کام، بلکہ ان کے علاوہ بھی بیسیوں کام ہمیں ایک جگہ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، کیونکہ آپ لوگوں کو دین پڑھاتے اور رات دن پڑھاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جج بھی تھے، کیونکہ آپ لوگوں کے جھگڑوں کا تصفیہ کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریزیڈنٹ میونسپل کمیٹی کے فرائض بھی سر انجام دیتے، کیونکہ بلدیہ کے حقوق کی نگرانی و صفائی اور نگہداشت اور چیزوں کے بھاؤ کا خیال رکھنا، یہ سب کام آپ کرتے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقنن بھی تھے، کیونکہ آپ قرآن کریم کے احکام کے ماتحت لوگوں کو قانون کی تفصیلات بتاتے اور ان کا نفاذ کرتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل بھی تھے، کیونکہ آپ لڑائیوں میں شامل ہوتے اور مسلمانوں کی جنگ میں رہبری فرماتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بھی تھے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بیسیوں کام تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھے، مگر آپ یہ سب کام کرتے اور اسی علاقے میں رہ کر کرتے جس میں رہنے والوں کی سستی کی دلیل بعض ڈاکٹر یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ملیریا زدہ علاقہ ہے۔ آخر آپ بھی تو ایشیا ہی کے رہنے والے تھے، یورپ کے رہنے والے تو نہ تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمیں اپنی صحت کی درستی کا خیال رکھنا چاہیے، اور ملیریا کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہماری تندرستی برباد کرے۔ مگر ملیریا بھی تو بعض کمزوریوں کی وجہ سے ہی آتا ہے۔
یا روحانی کمزوریاں ملیریا کا شکار بنا دیتی ہیں، یا جسمانی سستیاں ملیریا کا شکار بنا دیتی ہیں، یا امنگوں کی کمی ملیریا کا شکار بنا دیتی ہے۔ دنیا میں امنگ بھی بہت حد تک بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ بے شک بد احتیاطی اور بد پرہیزی بھی بیماری لانے کا باعث بنتی ہے، مگر امنگیں بیماری کو دبا لیتی ہیں۔ لیکن وہ جو پہلے ہی اپنے ہتھیار ڈال چکا ہو اور کہے کہ آ بیل مجھے مار، اور بیماریوں کے مقابلے کی تاب اپنے اندر نہ رکھتا ہو، اس پر بیماریاں بہت جلد غلبہ پا لیتی ہیں۔ لیکن وہ جو اپنی امنگوں کو زندہ رکھتا، اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرتا اور اپنے حوصلے کو بلند رکھتا ہے، بیماری اس پر غلبہ نہیں پا سکتی، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر بیماری اس پر حکومت کرنا چاہے تو وہ اس کی حکومت سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ پس میں تسلیم کرتا ہوں کہ بیماری کا علاج ہونا چاہیے، مگر میں یہ ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سست اور نکما بنانے کا کافی سبب ہے۔ ایسے ہی حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت اور مشقت کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے آپ کے متبعین میں سے کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ ملیریا کا ہمارے ملک میں پایا جانا ہمارے ملک کی سستی اور غفلت کے لیے کافی عذر ہے۔ ہم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے آپ آدھی رات کے بعد اٹھتے اور عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی عبادت کے دوران میں فجر کی اذان ہوتی ہے اور آپ کو نماز کے لیے اطلاع ملتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھا کر آپ مسجد میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جس کو کوئی ضرورت اور احتیاج ہو وہ بیان کرے۔ اس پر پہلے جن جن لوگوں کو رات کو کوئی خواب آیا ہوتا وہ بیان کرتے اور آپ تعبیریں بتاتے۔ اس کے بعد جنہیں کوئی دوسری حاجتیں ہوتی وہ آپ کے سامنے اپنی حاجات بیان کرتے اور آپ مناسب مشورے دیتے۔ پھر صحابہ کو آپ قرآن کی تعلیم دیتے، بعض کو حفظ کراتے اور بعض کو معنی بتاتے۔ پھر مقدمات والے آ جاتے اور آپ ان کے جھگڑوں کو سنتے اور فیصلہ کرتے۔ مقدمات سننے کے بعد ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور آپ کھانا کھانے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ درس و تدریس ہوتا ہے، اسلامی ضروریات پر مشورے ہوتے ہیں، قانون کی تفاصیل بیان کی جاتی ہیں، افتاء کا کام کیا جاتا ہے۔ اسی میں عصر کا وقت آ جاتا ہے اور آپ عصر کی نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یا تو نسائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یا فوجی مشقیں ہونے لگتی ہیں، کیونکہ بالعموم عصر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فوجی مشقیں کراتے۔ کہیں تیر اندازی ہوتی، کہیں کشتی ہوتی، کہیں گھڑ دوڑ ہوتی۔ اسی طرح بالعموم ظہر سے پہلے اور اشراق کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے اور بھاؤ وغیرہ معلوم کرتے اور دیکھتے کہ کہیں دکاندار دھوکہ تو نہیں کر رہے یا لوگ دکانداروں پر تو ظلم نہیں کر رہے۔ عصر کے بعد وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہوتا یا صحابہ کو فوجی مشقیں کرائی جاتی اور انہیں جنگ کے لیے تیار کیا جاتا۔ گویا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل کے فرائض سر انجام دیتے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھا کر کھانا کھا کر آپ مسجد میں آ جاتے اور مجلس لگ جاتی۔ پھر عشاء تک یا تو مقدمات کے تصفیے ہوتے یا شکایات سنی جاتی یا تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی دوران میں عشاء کی نماز کا وقت آ جاتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کر اور نوافل سے فارغ ہو کر آپ سو جاتے اور آدھی رات کے بعد پھر اٹھ بیٹھتے اور اسی کام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ غرض اس زندگی میں ایک منٹ بھی تو ایسا نہیں جسے ہمارے یہاں گپیں ہانکنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، اور نہایت قیمتی وقت محض بکواس میں ضائع کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کا یہ حال ہے اور فلاں کا یہ، اور اصل کام کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اسی وقت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، اور اتنی توجہ سے ادا کرتے تھے کہ ہر بیوی سمجھتی تھی کہ سب سے زیادہ میں ہی آپ کی توجہ کے نیچے ہوں۔ پھر بیوی بھی ایک نہیں، آپ کی 9 بیویاں تھیں
اور 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک بیوی بھی یہ خیال نہیں کرتی تھی کہ میری طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ چنانچہ عصر کی نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ساری بیویوں کے گھروں میں ایک چکر لگاتے اور ان سے ان کی ضرورتیں دریافت فرماتے۔ پھر بعض دفعہ خانگی کاموں میں آپ ان کی مدد بھی فرما دیتے۔ اس کام کے علاوہ جو میں نے بیان کیے ہیں اور بھی 20 کام ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیتے ہیں۔ بس آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو فارغ ہو، مگر آپ بھی اسی ملیریا والے ملک کے رہنے والے تھے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے ذل تھے۔ مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کام کی یہ حالت ہوتی کہ ہم جب سوتے تو آپ کو کام کرتے دیکھتے، اور جب آنکھ کھلتی تب بھی آپ کو کام کرتے دیکھتے، اور باوجود اتنی محنت اور مشقت برداشت کرنے کے جو دوست آپ کی کتابوں کے پروف پڑھنے میں شامل ہوتے، آپ ان کے کام کی اس قدر فرماتے کہ اگر عشاء کے وقت بھی کوئی آواز دیتا کہ حضور میں پروف لے آیا ہوں، تو آپ چارپائی سے اٹھ کر دروازے تک جاتے ہوئے راستے میں کئی دفعہ فرماتے، جزاک اللہ، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، جزاک اللہ، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حالانکہ وہ کام اس کام کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا تھا جو آپ خود کرتے تھے۔ غرض اس قدر کام کرنے کی عادت ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں دیکھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں حیرت آتی۔ بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو ٹہلنا پڑتا، مگر اس حالت میں بھی آپ کام کرتے جاتے۔ سیر کے لیے تشریف لے جاتے تو راستے میں بھی مسائل کا ذکر کرتے اور سوالات کے جواب دیتے۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس ملیریا زدہ علاقے کے تھے، بلکہ حق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے عظیم الشان کام کرنے والے انسان ہوئے ہیں وہ سب اسی ملیریا والے ملک میں ہوئے ہیں، کیونکہ اکثر معروف انبیاء ایشیا میں ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی ملیریا زدہ علاقے کے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی ملیریا زدہ علاقے کے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی ملیریا زدہ علاقے کے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی ملیریا زدہ علاقے کے تھے۔ بلکہ حضرت کرشن، حضرت رام چندر اور حضرت زرتشت بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں، ہمیں اپنی صحتوں کو درست کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، مگر مغرب کے کسی ڈاکٹر کا کوئی فقرہ سن کر اس کے پیچھے چل پڑنا بھی تو نادانی ہے۔ باقی آئندہ۔